اپنی قوم کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے. کوئی اور پاکستانی نہیں ہے جس کو 50 سال سے قوم جانتی ہو. 50 سال سے میں میڈیا پہ ہوں. میری زندگی پبلک ہے, چھپی ہوئی زندگی نہیں ہے. جو میں تھا قوم جانتی ہے. جو تھا کمزوریاں بھی تھی, اللہ نے عزت بھی بڑی دی, لیکن کوئی چیز قوم سے چھپی نہیں رہی. باہر کے اخباروں میں انٹرنیشنل میرے اوپر تبصرے ہوئے ہیں, وہاں بھی بات کرتے ہیں میری کیا طاقت اور کمزوری تھی. لیکن ایک چیز 50 سال میں ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا. کبھی بھی عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا, میچ فکسنگ میں عمران خان کا نام نہیں آیا. اگر کوئی کرکٹ دنیا میں جانتا تھا عمران خان کو کرکٹ کے علاوہ, تو یہ وہ کپتان جانتا تھا جو دنیا کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا, یعنی کہ منصفانہ فیصلے ہو کرکٹ میں. پہلا کپتان تھا دنیا میں جس نے کیمپین چلا کے, اور آج اگر کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کہ جیتے بھی تو ہم ایمانداری سے جیتے. اس سے پہلے پاکستان میں جب کوئی ٹیمیں میچ ہارتی تھی وہ کہتی تھی امپائروں کی وجہ سے ہار گئے. عمران خان کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو میں یہ اس لیے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو آج یہاں زمان پاک میں بیٹھا ہوں, میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے؟ 96 مقدمے کیسز میرے اوپر کر دیے. 96 دہشت گردی, قتل, توہین مذہب, غداری, ہر قسم کا کیس. جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور نئے کیسز ہو جاتے ہیں. اور کیس کون کر رہے ہیں؟ یہ ذرا غور سے سنیں. کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں, 30 سالوں سے ثابت کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے, چپ کرو باہر, اگر آپ نے یہ پتہ چلوانا کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے, تو صرف ایک کام کریں, جو گوگل کریں, کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے. کتابوں میں ان کی چوری کا ذکر ہے, نواز شریف کی چوری کا کتابوں میں ذکر ہے, اخباروں میں, باہر کے اخباروں میں. کیپٹلز, ایکلیز ہیل وہ پڑھ لیں, وے آف دا ورلڈ وہ پڑھ لیں, سوسکن کی کتاب, اخبار ڈیلی میل پہ ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں. میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں. ان کی باقاعدہ کرپشن کے اوپر ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے ملک سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہیں. زرداری کو مسٹر 10%, اخباروں میں باہر آیا ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ کہیں گیا, ڈرنا کہ تمہاری انگلیاں آج یہ چوری کر لیں. یہ ان کی ریپوٹیشن ہے. یہ آج ایک آرمی چیف نے اس ملک کے اوپر مسلط کیا, غداری کیا ملک کے ساتھ ان چوروں کو اوپر بٹھا کے, اور انہوں نے نیچے سارا چوروں کا اور مجرموں کا سیٹ اپ لے آئے. سلام اللہ جیسا آدمی کسی فیصلہ آباد میں پوچھے کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا, شریفوں کا پوچھے, زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھے کہ اس نے کیا ظلم لوگوں کے اوپر نہیں کیا. ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں اوپر مسلط کر دیا ہمارے. اور وہ کیا کر رہے ہیں آج؟ وہ کیسز کر رہے ہیں, ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے. میرے اوپر قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا. اس کے بعد کور اپ یہ اب کر رہے ہیں. یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی, جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے, وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے. وہی آصف زرداری کو اسی نواز شریف نے 2 دفعہ چوری میں جیل میں ڈالا تھا. وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کو, اس کا کیا کیریکٹر ہوگا؟ اس کو اوپر مسلط کیا گیا. وہ پولیس آفیسرز کو یہاں مسلط کیا جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا, اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ ہم نے کہا ہزاروں آفیسرز لگا رہے ہیں آپ, لیکن یہ 23 آفیسرز نہ لگائیں جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر, تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر. اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر
ہوا کیا، کیونکہ میں آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا، یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک جا کے رہا ہے. اور اگر وہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، اگر آج آپ نہیں جاگیں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے اس ملک کی تباہی کے. اب ہوتا کیا یہاں، ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں. 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں. ذرا ایک ایک چیز دیکھیں، اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو، جھوٹ ہو، ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی. ہم نے فیصلہ کیا 8 کو، 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی، اور پولیس نے اپروو کر دیا، پرمیشن مل گئی. اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پاک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی. اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے، ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے. ہمیں حیران کیا، ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی. جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ پہ پوری وہ پہن کے ہیلمٹس، ایک دم پتہ چلے جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے. الیکشن جب اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا. اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں، ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں. ہم سب حیران ہیں. میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا. 3:30 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے. اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، مار رہے ہیں، گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس. یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں. میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں، کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی. کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو. تو مجھے پتا تھا، میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو، کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے، وہ جی سیکیورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے. ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں. کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں. اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا، اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے. تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے، ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے. اس لیے ڈرے ہوئے تھے، ہمیں پتا تھا، اس لیے میں نے روک دیا. اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں. اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا آپ نہیں کر سکتے. چلو جی پھر ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے. اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک، جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں. مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا. ذرا آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں، پتھر بند گاڑیاں میرے گھر، 3 طرف سے زمان پاک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں. تھا کیا ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں، کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی. حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے. مجھے پتہ میری جان کو خطرہ ہے. جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس، اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی، وہاں کو ٹرائل نہیں ہونی تھی. میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں، کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے. تو پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے. تو صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گئے ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ. اب یہ سنیں، یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک،
ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے. یہ وارنٹ اس کے اوپر سناؤ لا کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں. اس سے کیوں نہیں پکڑا ہے؟ وہ کہتا ہے جی, پولیس والا کہتا ہے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ. تو یہ ایسے نہیں آئے سارے جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا. جس طرح کا حملہ کیا گیا نوزمان پاک, ٹیئر گیس, اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر. واٹر کیننز لوگوں پہ ماری, وہ والی اصل گولیاں بھی چلائی, کارتوس بھی چلائے, ربر بلٹس بھی چلائیں. اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے. کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 18 کو, جو میں کل گیا ہوں, میں نے کبھی بھی. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ شورٹی بانڈ دے دیں, جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا, وہ اچھا ٹی وی پہ بتایا, جان کے ڈی آئی جی نہ ملے, ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم شورٹی بانڈ دے رہے ہیں, اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ شورٹی بانڈ دے دیں تو اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتے, وہ جان کے نہ ملے. کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے, وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے, اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان. اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے, کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں, پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں. اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو, وہ جو جھوٹوں کی شہزادی, جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ. اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن رہ رہا ہے, اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس آئے. یہ ہے لندن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ. تو یہاں سب کو پتہ چل گیا کہ ان کا مقصد, جب انہوں نے جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے ایشورٹی بانڈ نہیں لیا, تو ہمیں سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بدنیتی ہے, یہ تو پکڑنے آئے ہیں. اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا, یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے مجھے وہ ٹشو دینا. ان کو یہ ڈر نہیں تھا, ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک یہ اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چھوڑا ہمارا فیکٹر اس کا. ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں, یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے, تشدد کریں گے, جس طرح اعظم سواتی سے کیا, شہباز گل سے. اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے, شیورٹی دے رہا ہوں, تو پھر یہ کیا کرنا, یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے. جس طرح کو قلعہ نواز زمان پاک, ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں, 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں, چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں, جس طرح کو پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا. اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے, اغوا کرنے آ رہے ہیں, یہ قتل کریں گے. انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے, اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں. میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے, میں نے 2 دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا, میرا بیگ میں جاتا ہوں. وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے, مجھے کہتے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا, یہاں کھڑے ہو گئے. کیوں تھے؟ کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں. اپنی لا انفورسمنٹ سے شک ہے لوگوں کو, جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں. یہ خوف آ گیا ہے, اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں. اور پھر اگر مجھے کوئی شک تھا, کسی کو بھی کوئی شک تھا, مجھے تو خیر کوئی شک نہیں تھا کہ کس نیت سے آئے. میں اب اسلام آباد جاتا ہوں. کل میری پیشی تھی, میں نے پہلے کہا ہوا تھا. میں جب گھر سے نکلا
تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے. مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے. یہ مجھے پتا تھا, تب میں یہاں سے نکلا. اس کے بعد جب ہم پہنچے, جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے, اللہ نے بچا لیا. بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں, سامنے والی گاڑی الٹی اور اللہ نے بچانا تھا, بچایا اس نے. جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس, مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے. سارا موٹر وے بند کر دیا. اب ذرا یہ سن لے پاکستانی ہو کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں, اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس, کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی. لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا, تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں. اب جوڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی. اب پولیس ذرا دیکھیں, موٹر وے بند ہوا ہے, صرف ایک لین رکھی ہوئی ہے, صرف ایک لین, تاکہ عمران خان جب نکلے تو پیچھے سے 30-40 گاڑیاں تھیں, ان کو بند کر دیا جائے. تو ایک لین, سارا ٹریفک بند کر دیا. ایک لین کے اندر جیسے میں آگے نکلا, میری پیچھے انہوں نے بلاک کر دیا. وہ پولیس کی نفری FC کھڑی ہوئی ہے وہاں. ادھر سے میں آگے گیا, ادھر آگے لوگ آگے ریسیو کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ہم آگے آہستہ آہستہ. اب میں نے پہنچنا ہے عدالت. اب سوچیں کہ وہاں سے لے کے عدالت کے دروازے میں مجھے 4.25 گھنٹے لگے پہنچنے میں. کیوں؟ کیونکہ راستے میں پہلی پولیس آئی, اس کے بعد ہم تھوڑا آگے گئے, آگے دیکھا پھر پولیس وہ کھڑے ہوئے ہیں FC. ادھر پھر انہوں نے ٹینک وہ لگائے ہوئے تھے کنٹینرز. یعنی سارا اسلام آباد موٹر وے ایک آدمی کے لیے بند کیا ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم آ رہا ہے اس قوم کا, حاضری لگانے صرف. ادھر جا کے پھر ادھر سے نکلے, انہوں نے پھر بند کر دیا, جو بھی پیچھے لوگ تھے ان کو بند کر دیا. پھر تھوڑے دور آگے گئے, پھر ادھر روک لیا. ادھر پھر وہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پھر بھاری اکثریت. یعنی میں کبھی اتنی زیادہ پولیس, لگتا ہے کوئی ساری جگہ سے پولیس اور FC نکال کے وہاں کھڑی کر. پھر گئے, پھر میں وہاں سے آگے نکلا, پھر باقی روک دیا تھا کہ پیچھے عمران خان کو اکیلا کر رہے تھے. پلان بڑا سیدھا تھا, اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا. وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا, میں یہ واضح کر رہا ہوں آج, اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں ہوا کیا, اور یا انہوں نے مجھے وہیں سے پکڑ کے اور بلوچستان لے کے جانا تھا. یہ ان کے 2 پلان تھے. جب میں وہاں سے آگے گیا تو ہمارے ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے, پیچھے سے بند کر دیا تھا. جو بھی آ رہے تھے, اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. جیسے ہی ہم آگے گئے پھر سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. تب تک سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں, خیر پتہ تو پہلے سے تھا. لیکن جیسے یہ پتہ چلا, سب قوم کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ پکڑنے لگے. اب وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے, اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ لوگ کافی زیادہ ہو گئے. آگے آپ یہ سنیں, آگے ہم جاتے ہیں, وہ پھر پولیس کھڑی ہوئی. اب کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہاں سے جس طرح میں اس سے پہلے ایک رات پہلے گیا لاہور ہائی کورٹ, بڑی لوگ ہمارے میرے ساتھ چل کے گئے. کیوں گئے؟ کیوں پھر ان کو ڈر تھا کہ راستے میں پکڑ نہ لے. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا, چلتے چلتے یہاں پورا قافلہ بن گیا. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی ایک پتا ٹوٹا ہو یا ایک گملہ ٹوٹا ہو, میں کیا وہاں عدالت میں پریزنٹ کر کے میں واپس آ گیا, اور وہی واپس آ گئے. کچھ نہیں ہوا. تو یہاں کیا ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ آرام سے چل کے جا رہے ہیں, سامنے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیئر گیسنگ شروع کر دیتے ہیں. کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا, وہاں سے ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی. اشتعال دلوا رہے تھے کہ کسی طرح یہ کچھ کریں, کچھ ایکشن ہو. اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ افراتفری مچلی ہوئی ہے اور وہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی ہے اور گاڑی میں ٹیئر گیس آ رہی ہے. اب میں نے پہنچنا تھا. مجھے پتا تھا کہ اگر میں وہاں نہ پہنچا اسلام آباد تو انہوں نے میرے وارنٹ نکال دیے, پھر اشتہاری بنا دینا. اب میں وہاں سے پھر چلا, اور پولیس کی رکاوٹیں کنٹینر کرتے کرتے پھر قریب گیا اس کے. اب قریب پہنچ گیا ہوں عدالت کے. 4 گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے میں. جب وہاں پہنچے, کنٹینرز ٹیئر گیس شیلنگ پھر شروع ہو گئی. چاروں طرف افراتفری.
मुश्किलों से पहुंचे, उसके बावजूद मैं पहुंचा उसके दरवाजे पे। दरवाजे के बाहर आधे घंटा खड़ा हुआ है और फिर से यहाँ की कोई ट्रायल के लिए नहीं गया, सिर्फ हाजिरी लगाने गया था। इतना बड़ा मुजरिम, सारी एफसी पुलिस फोर्स बंद हुआ सारा, हाजिरी लगाने के लिए। मैं बाहर खड़ा हूं दरवाजे के, उधर जनाब हम इंतजार कर रहे हैं, आप करें क्या? थोड़ी देर के बाद वहां से फिर टीयर गैस शुरू होगी लोगों के ऊपर। हम फिर खड़े रहे कि ये ना कहे कि इमरान खान अदालत से चला गया। उसके बाद बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जब मैं अंदर गया, दरवाजे के अंदर एंटर हुआ, तो सामने पुलिस ही पुलिस और रेंजर्स और पुलिस और नामालूम अफराद मुझे वहां नजर आ रहे थे। उधर सब, मुझे तो एकदम अंदाजा हो गया और अंदर लोग पहले समझ गए थे जो हमारे वकील हैं कि इनकी कोई नियत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां और या पकड़ना था। अब कत्ल कैसे करना था? अब जब इन्होंने मुझे, अब वहां अच्छा वहां पुलिस लाठी चार्ज कर दी। अब दरवाजे पे हम खड़े हैं और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको पुलिस मारना शुरू हो गई। होना क्या था? वहां रिएक्शन आना था लोगों का। जो लोग ऊपर तो सारे चढ़े हुए थे, जो रिएक्शन आना था उन्होंने उस रिएक्शन के अंदर प्लान करना था, किसी तरह ये उतरे, इसे कत्ल करे और कहे जी ये इंतशार हो गया, उसमें मारा गया। पूरा प्लान बना हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले कहता गया, 2 महीने पहले कहता गया मुझे, जब इन्होंने कत्ल करने की कोशिश, उससे पहले कहता गया कि इनका प्लान बना हुआ है, दीनी इंतहा पसंद के जरिए उसका नाम लेंगे कि बहाना मारेंगे, दीनी इंतहा पसंद है, प्लान इन्होंने किया था कि मुझे कत्ल करना है। मैं 2 महीने पहले कहता गया और वो हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि ये खौफजदा हैं, डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान जिंदा रह गया तो ये जो इलेक्शन है ये तो जीत जाएगा, चाहे वो जेल में भी हो। डरे हुए हैं कि अगर वो वापस आ गया तो इनका क्या बनेगा। ये सिर्फ जाती मुफादात, ये 2 खानदानों को अपने डॉलर्स की पड़ी हुई है जो उन्होंने 30 साल की मेहनत से चोरी करके बाहर लेके गए मुल्क से। और यहाँ और भी लोग डरे हुए हैं कि अगर ये आ गया तो शायद पता नहीं क्या कर देगा वो। तो उस खौफ से ये एक ही रास्ता इन्होंने ढूंढा कि इसको हटाए, और ये लोगों को भी पता था। जो मैंने कल इस्लामाबाद में वहां देखा है, मैं आज आपको ये कह दूं कि जिस तरह इन्होंने उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग की, लाठी चार्ज की, जो मैंने लोगों की उस वक्त उनका जो जज्बा और उनकी जो शक्लें देखी, उनको किसी चीज का खौफ नहीं था। वो खौफ खत्म हो चुका है। अगर मैं गाड़ी वहां तेजी से बाहर ना निकालता, मैं आज आपको कह रहा हूं कि वहां वो होना था, सीधा सीधा खून होना था। इन्होंने उनको इश्तियाल दे रहे थे, उन्होंने रिएक्ट करना था और उसके अंदर वो सबके हाथ से गेम चली जानी थी। मैं गाड़ी में बैठा था, मैं क्या कर सकता था? मुझे तो नहीं पता, ना मैं कुछ कर सकता था।